ڈاکٹر ایک باتونی عورت سے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، صرف آرام کی ضرورت ہے۔ عورت نے کہا، میری زبان تو دیکھیں۔ ڈاکٹر نے کہا، اسے ہی تو سب سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ پٹھانی شادی کے بعد، ہمارا شادی کو ماشاءاللہ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ پٹھان، ہاں، اور ایسا لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہے۔ پٹھان وابڈا کے دفتر میں بجلی کے منسٹر کے پاس گیا۔ نمستے جی، یہ لائٹ کب آئے گی؟ منسٹر، تم نے مجھے نمستے کیوں کہا؟ پٹھان، کیونکہ آپ پر سلامتی بھیجنا پورے ملک کے ساتھ غداری ہے۔ ایک لڑکا اپنے دوست سے، یار میں اپنی بیوی کو سالگرہ پر کیا تحفہ دوں؟ دوست، وہ دکھنے میں کیسی ہے؟ لڑکا، خوبصورت۔ دوست، تو پھر میرا نمبر دے دو۔ وہ آدھے گھنٹے سے موبائل کے کیمرے کے لینس کو اپنے دوپٹے سے گھس رہی تھی، پھر سیلفی لیتی اور دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیتی۔ اس کا شوہر انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نظارہ چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ آخر جب اس سے نہیں رہا گیا تو اس نے کہہ ہی دیا، ایک بار اپنے منہ پر بھی کپڑا مار کر ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے کام بن جائے۔ پہلا دوست، یار میرا کتا کھو گیا ہے۔ دوسرا دوست، اخبار میں اشتہار دے دو۔ پہلا دوست، کیا فائدہ یار، وہ پڑھنا نہیں جانتا۔ لڑکا، بھائی آج سموسے اچھے نہیں ہیں، کل والے بہت اچھے تھے۔ سموسے والا، کیا بات کر رہے ہو جناب، یہ کل والے ہی تو ہیں۔ چرسی نے اپنی آنکھیں عطیہ کرنے کے بعد ڈاکٹر کو کہا، میری آنکھیں جس کو بھی لگانا اسے کہنا یہ 2 کش لگا کر ہی کھلتی ہیں۔ محسن، آج ہماری مرغی نے انڈا دیا۔ معین، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ محسن، اگر یہ بڑی بات نہیں ہے تو تم دے کر دکھاؤ۔ پٹھان دبئی کے ایک ہوٹل میں روسٹ کھانے کے بعد ہڈی چبا رہا تھا۔ پاس بیٹھا انڈین بسکٹ کھا رہا تھا۔ اس نے پٹھان سے طنزیہ انداز میں پوچھا، خان صاحب، تم لوگ ہڈی بھی نہیں چھوڑتے، تمہارے ملک میں کتے کیا کھاتے ہیں؟ پٹھان، وہ بسکٹ کھاتے ہیں۔ وزیر اعظم چور ہے، چور ہے، چور ہے۔ ایک آدمی اسلام آباد میں کھڑا نعرے لگا رہا تھا۔ پولیس والوں نے اسے پکڑ کر تھپڑ مارا اور بولے، نواز شریف صاحب کی بے عزتی کرتا ہے، چل تھانے۔ وہ شخص بولا، نہیں نہیں، میں تو جاپان کے وزیر اعظم کی بات کر رہا تھا۔ پولیس والوں نے اسے 2 لتی مار کر کہا، ہمیں الو سمجھتے ہو کیا؟ ہم نہیں جانتے کہاں کا وزیر اعظم چور ہے۔ خاتون نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، ایئرپورٹ جانے کا کرایہ کیا لوگے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، 450 روپے۔ خاتون، اگر میں اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے چلوں تو؟ ڈرائیور بیزاری سے بولا، تب بھی 450 روپے۔ بیوی نے شوہر کو گھورتے ہوئے کہا، سن لیا، میں نے غلط کہا تھا کیا؟ اب ثابت ہو گیا تمہاری 1 پیسے کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی آفس سے لیٹ ہو گیا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ گاڑی پر آ رہا تھا،
اسے پتہ نہیں چلا وہ اچانک ممنوع علاقے میں گھس گیا۔ پولیس نے اسے پکڑ لیا اور پوری رات جیل میں بند رکھا اور صبح چھوڑ دیا اور کہا کہ آئندہ یہاں آئے تو سیدھی گولی مار دی جائے گی۔ وہ چلا گیا۔ اگلی رات پھر وہ ممنوع علاقے میں پایا گیا۔ رینجرز نے اس پر بندوقیں تان لیں۔ وہ صاحب گاڑی سے اترے اور ہاتھ اوپر کر لیے اور کہا، بے شک مجھے گولی مار دو، لیکن اندر بیٹھی میری بیوی کو بتاؤ کہ میں کل رات تمہارے پاس تھا۔ وہ میرا یقین ہی نہیں کر رہی۔ دو لڑکیاں ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ ایک بولی، میں ایسے فوجی سے شادی کروں گی جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہو۔ دوسری بولی، اگر 2 لاکھ والا نہ ملا تو؟ پہلی بولی، تو 1 لاکھ والے سے کر لوں گی۔ دوسری بولی، اگر وہ بھی نہ ملا تو؟ پہلی بولی، 70,000 والے سے کر لوں گی۔ دوسری بولی، وہ بھی نہ ملا تو پھر 50,000 والا بھی چل جائے گا۔ اوپر برتھ پر ایک فوجی لیٹا ہوا تھا۔ بولا، اگر بات 35,000 تک آ جائے تو مجھے جگا دینا۔ ایک شخص کسی بہانے سے فوج سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کئی مہینے اس امر پر غور کیا۔ بالآخر اسے ایک تجویز سوچی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میری بصارت بہت ہی خراب ہے، بالکل کام نہیں کرتی۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، پھر تفصیل سے تمہاری بات سنوں گا۔ فوجی بولا، کون سی کرسی؟ ڈاکٹر نے بازو پکڑ کر کرسی پر اسے بٹھا دیا اور پوچھا، کیا تمہیں کرسی نظر نہیں آتی؟ فوجی بولا، بالکل نہیں۔ اچھا، اب 5ویں لائن پڑھو۔ ڈاکٹر نے ایک دیوار پر لگے چارٹ کی طرف اشارہ کیا۔ فوجی بولا، کہاں سے پڑھوں؟ چارٹ کی طرف دیکھو۔ کون سا چارٹ؟ وہی چارٹ جو سامنے دیوار پر لٹک رہا ہے۔ لیکن دیوار کہاں ہے؟ یہ دیکھ کر ڈاکٹر کو یقین ہو گیا کہ اسے فوج سے ہمیشہ کے لیے چھٹی دے دی جائے۔ جو ہی وہ باہر نکلا، اس نے زور سے کہکا لگایا اور اس خوشی میں وہ فلم دیکھنے۔ جب فلم ختم ہوئی، وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ ڈاکٹر جس نے اسے نظر کی کمزوری کی وجہ سے چھٹی دی تھی، اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے پہچان لیا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فوجی نے کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار کیے بغیر ڈاکٹر سے پوچھا، کیوں صاحب، یہ بس کہاں جائے گی؟ میں تو 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.